ہمارے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں شمالی وزیرستان سے لاکھوں کی تعداد میں متاثرین اس وقت چند مقامات پر موجود ہیں، اور رمضان مبارک میں ہمیں یہ ہوا کہ کیا ہی بہتر ہو کہ دعوت اسلامی کے مبلغین ان میں سحری، ان کی افطاری، کیونکہ ہمیں جب ان کے میڈیکل کا کچھ چیزوں کا پتہ چلا، اسپیشلی جب میڈیکل کا، طبی امداد وغیرہ کا، اور بھی بہت سارے اس میں اچھی اچھی نیتیں شامل کی گئیں کہ آئیے ان کے ساتھ بھی ہم اپنا وقت گزاریں، کچھ رمضان مبارک میں ان کے لیے سحری، ان کی افطاری اور راشن، پھر طبی امداد کے کیمپ وغیرہ ہوئے، تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہا، ماحول بنا، قریب آئے، ایک محبت بھری فضا قائم ہوئی۔ پھر عید بھی پھر ان کے ساتھ منائی گئی۔ تو کیا ہوا، کیسے عید منائی گئی، ہمارے مبلغین کس طرح تھے، پھر انشاءاللہ ہم ہمارے امید ہے کہ اظہر بھائی کو ہم اپنے ساتھ ٹیلی فون پہ لیں گے جو وہاں گئے تھے۔ اگر رفیع بھائی دستیاب ہیں تو انشاءاللہ رفیع بھائی کو بھی ہم اپنے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ لے لیں گے۔ اگر اظہر بھائی سے رابطہ ہو تو ان کو بھی ٹیلی فون لائن پہ لے لیا جائے، وہ بھی گئے تھے، تو آپ کو وہاں کے متعارف کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی یہاں موجود ہیں جو طبی امداد کے لیے وہاں رمضان مبارک کے مہینے میں تشریف لے گئے تھے، اور ان کے ساتھ ڈاکٹرز بھی تھے، انہوں نے باقاعدہ وہاں پر مریضوں کا علاج بھی کیا۔ کیا ہوا، کیسے ہوا، اس کی بھی تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ پہلے آئیے دیکھتے ہیں خیبر پختونخوا کے صوبے میں جو شمالی وزیرستان کے ہمارے جو اسلامی متاثرین ہیں، ان کا دعوت اسلامی کا جو آپس کا جو انداز تھا، آئیے اور عید کیسے گزاری ان کے ساتھ، اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، اے خاصائے خاقان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آیا کہ عجب وقت کھڑا ہے، اے خاصائے خاقان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آیا کہ عجب وقت کھڑا ہے، اے خاصائے خاقان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آیا کہ عجب وقت کھڑا ہے، اے خاصائے خاقان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آیا کہ عجب وقت کھڑا ہے، اے خاصائے خاقان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آیا کہ عجب وقت کھڑا ہے، اے خاصائے خاقان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آیا کہ عجب وقت کھڑا ہے، اے خاصائے خاقان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آیا کہ عجب وقت کھڑا ہے، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، انت ذاكر جيران بذي سلام ما زدت
دم عن جرام مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم هبت الريح من تلقاء كظيمات أو ماض البرق في الظلماء من إعظام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن قلت اكففا همت وما لقلبك إن قلت استفيق يهيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أيحسب صب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومغترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم ترق دمعا على طلال ولا أرقت لذكر الباني والعالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأثبت الوجد خطي عبرات وضانا مثل البهاء على خديك والعنام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. رفیع بھائی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں رفیع بھائی؟ مزاج شریف آپ کے اچھے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. حیث اللہ کرم اس کے محبوب کی نظر کرم ہے. باپا کی دعائیں ہیں. ماشاء اللہ. ابھی ہم نے ہمارے خیبر پختونخوا صوبے کے جو شمالی وزیرستان کے جو متاثرین ہیں ان کے کچھ مناظر دیکھ رہے تھے. آپ ماہ رمضان المبارک سے ان کے درمیان مصروف عمل پائے گئے ہیں. عید بھی آپ ان کے ساتھ گزارنے کی کوشش کی. آپ کیا ان کی پوزیشن ہے اور آپ نے ان کو کیسے پایا، کیسے دیکھا، کیا کہتے ہیں یہ؟ حسب غالباً میرا اندازہ کی غالب 7 یا 8 روزہ تھا جس دن آپ کی طرف سے وہ پیغام تشریف لایا تھا جس میں باپا حضور نے بھی جلوہ گری فرمائی تھی اور حکم فرمایا تھا جن کی امداد ہمارے مسلمان بھائی جو پریشان ان کی امداد کی جائے. اسی ساتھ اس کے لیے کام شروع ہوا. میں حاضر ہوا تو آپ نے رہنمائی کی فرمائی ماری تو شہر و افطار کے لیے ہم نے اس کا آغاز کیا. تو روزانہ ایسا بلا ناغہ ہم نے کوشش کی کہ ان کے گھروں پر جا کے تقریباً سینکڑوں افراد کا کھانا جو تھا پکتا تھا جو گھروں کے جا کے ان کو دے کر آتے تھے کھانا. پھر کئی مقامات میں شہری افطاری کا اہتمام کرتے تھے. کیونکہ شہری پہنچانے کا پرابلم تھا تو ہم نے ان کو راشن کے طور پر راشن دے کر شہری کے لیے دیتے رہے. میڈیکل ہم کو پرابلم بہت ہوتا میڈیکل کا. تو الحمدللہ ہمارے ڈاکٹر نظام صاحب اور ان کے ساتھ پوری ٹیم جو تھی ایک ڈاکٹروں کی پنجاب اور سندھ سے گئے اور ہم نے وہاں لکی مروت میں میڈیکل کیمپ لگایا جو ابھی تک لگا ہوا ہے ماشاءاللہ. اور وہاں سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ بلا ناغہ حاضر ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم نے دیگر مقامات پر ایک ٹیم ہمارے ڈاکٹروں کی بنی جو جا کے مختلف مقامات پر ان کی وہ ادویات دیتے رہے. اصل صورتحال تو ان کی جو دیکھی ہے وہ بس اب بالخصوص عید کے موقع پر جب دیکھا ان کا حالت آپ نے جب عید کا ذہن دیا ہم گئے تو بہت کچھ نہ وہ سیکھنے کو ملا کہ ایک ایسی تعداد ان میں تھی جو کل شاید زکوٰۃ دینے والی تھی. آج یہ زکوٰۃ لینے والوں کے سب میں یہ بیٹھے ہوئے تھے بیچارے. ان کو دیکھ کر بہت عبرت حاصل ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. نہ جانے کب کیا ہو سکتا ہے تو ہر وقت ڈرنا ہی چاہیے.
یہ کل کے بڑے بڑے لینڈ لارڈ اور آج بیچارے وہ ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کسی طرح امداد مل جائے. تو اللہ کی رحمت سے داؤد صاحب نے سب باپا کی تربیت کا صدقہ ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا جائے. ان کو لائنوں میں کھڑے کر کے تو دھکے کھلا کے نہیں، بلکہ کوشش کیا سب ہماری یہ ہے چل رہی ہے اور ابھی بھی اس طرح جاری ہے کہ ہم ان کے گھروں پہ جا کے ان کو نہ راشن مہیا کریں تاکہ ان کو وہ جو تکلیف اور جو ذلت والا معاملہ وہ نہ ہو. ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا جائے. اس انداز میں سب شروع کیا ہم نے اور اسی انداز میں آج تک جاری ہے. ابھی تک بھی یہ راشن کا سلسلہ اور جو میڈیکل کے جو ظاہر کو آنا ہی پڑتا ہے وہاں بھی الحمدللہ ہمارے مبلغین جو پشتو ہیں وہ ان کی سنتے ہیں، ڈاکٹروں کو سمجھاتے ہیں اور پھر ڈاکٹروں کی تھنکنگ کو سمجھا رہے ہیں، لیکن وہ کچھ ایسی جگہ جن کو اردو نہیں بھی آتی سمجھ. تو ایسا باقی عید کے موقع پر جو بالکل چھوٹے بچوں کے ساتھ ایسا وقت گزارا ہے تو مجھے تو یہ حالت آ گئی جیسے اپنے وہ بچے یاد آ رہے تھے کہ اللہ نے وہ ہمارے بچوں کو اپنا گھر دیا ہے اور یہ بچے ایسے ہیں جو کسی کے بچے ہیں اور آج بیچارے وہ گلیوں میں ہیں اور بے آسرا ہیں. لیکن الحمدللہ صاحب ان کی وہ خوشی ایسی ہی تھی. حاجی اظہر جتنے شورابی صاحب تھے لیکن ایک بہت بڑا قافلہ ہمارا ساتھ ہے. سب ہمارے ملک نے ایسا کوشش کی کہ ان کو واقعی عید کا سما پیش کرنے کی اور سب باقاعدہ ہم نے ان کے لیے جانور ذبح دیے گوشت پکانے کے لیے، گوشت کے شوقین تھے ان کے اچھے کھانے پکائے. چھوٹے بچوں کے لیے عیدی کا اہتمام حاصل کرنے کی کوشش عیدی دی. ان کے لیے جو بچوں کے کھانے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے اسپیشل پیکٹ بنایا. سب کوشش کی کہ بچے کو خود دیا، عیدی دی اور وہ سب وہ جو منظر تھے وہ بچوں کے چہروں پر خوشی کے جب ان کو عیدی ملتی تھی اور ساتھ وہ کھانے کے پیکٹ ملتا تھا تو بس وہ امید ہے کہ اس کی دعائیں جو ہے اللہ کی رحمت سے دعوت سامنے کے لیے نا بہت زیادہ اور ترقی کا فیصلہ ہوگی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. یہ والدین کے لیے ویسا وہ بھی دیکھ رہے تو خوش ہو رہے تھے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ دعوت سامنے کیا سلوک کر رہے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب یہ مستقل اس کو جاری رکھنے کا ارادہ ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا؟ جی اصل انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. رفیع بھائی میں پھر ڈاکٹر نظام سے کچھ میڈیکل کے متعلق معلومات حاصل کر لیتا ہوں. بہت بہت شکریہ رفیع بھائی. جی ماشاء اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کے ساتھ کام کرنے والوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ سلسلہ بھی جاری رکھنے کا بالکل ہمارا ذہن ہے کہ انہیں کھانے پینے کا سامان مہیا کیا جائے اور طبی امداد کے حوالے سے ڈاکٹرز اور دواؤں کا جو ایک تسلسل ہے وہ جس کو جاری رکھنے کا ہمارا ذہن ہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں آپ کے مالی تعاون کی بے حد ضرورت ہے. اس لیے ہم آپ سے مدنی التجا کریں گے کہ آپ صرف ہمیں نقد رقم دیں. ہمارا آئی ڈی پیز اکاؤنٹ جو متاثرین کا جو اکاؤنٹ ہے اس اکاؤنٹ پہ آپ اپنی کیش رقم جمع کروا سکتے ہیں یا پھر آپ ہمارے جو مدنی مراکز ہیں، مدنی مراکز میں جو ہمارے جامعۃ المدینہ ہیں، جامعۃ المدینہ کے ناظم صاحب جو ہوں ان تک رقم جمع کروائیں. ٹھیک ہے نا بابو؟ ہمارے مدنی مراکز میں یا ہمارے جو جامعۃ المدینہ ہیں دعوت اسلامی کے، ان میں جو ناظم صاحب ہوں، ناظم صاحب یاد رکھیے گا، ناظم صاحب ہیں، اور ناظم صاحب تک آپ اس کی رقم کیش جمع کروا سکتے ہیں. صرف نقد رقم دیجیے گا، سونا چاندی وغیرہ برائے کرم اس کی بھی ترکیب. زکوٰۃ بھی ہم زکوٰۃ بھی نہیں لے رہے، فطرہ یا جو بھی صدقات واجبہ فطرہ وغیرہ زکوٰۃ ہے یہ نہیں لے رہے. صرف کیش اماؤنٹ وہ بھی ₹100 آپ دیجیے تاکہ ان کی بھرپور طور پر مدد کی جا سکے. اس وقت غالباً ہمیں یومیہ 1.5 سے 2 لاکھ کی اس وقت انیشیلی ضرورت ہے. روز کی 1.5 سے 2 لاکھ روپے کی ہمیں ضرورت پڑنے کی مجھے اطلاعات ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اکاؤنٹ نمبر، یہ اس پہ آپ اپنی رقم جمع کروا سکتے ہیں یا پھر آپ فیضان مدینہ میں یا ہمارے جو جامعۃ المدینہ میں جو درس نظامی کا جو ادارہ ہے ہمارا، اس میں جو ہمارے ناظم صاحب ہوں ان تک آپ یہ پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو ابھی اظہر بھائی بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں، پھر انشاءاللہ ڈاکٹر نظام سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اظہر بھائی کیسے ہیں آپ؟
الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. سب آپ خیریت سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں کروڑ رحمت ہے. اس نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی, دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عطا فرمایا ہے. اللہ کی کروڑ رحمت ہے. اظہر بھائی, عید کے لمحات آپ نے ہمارے متاثرین جو شمالی وزیرستان کے ان کے ساتھ گزارے. پہلے تو بتائیے کہ آپ کو خود آپ کی اپنی کیفیت کیا تھی؟ کبھی زندگی کی واقعی یادگار عید تھی, اور وہ پہلے تو تھوڑا مشکل لگ رہا تھا سفر کے حوالے سے بھی اور جانے کے حوالے سے بھی, لیکن جب گئے وہاں مجھے وہ 28ویں رات مدنی مذاکرے والی وہ باتیں یاد آ رہی تھی آپ کی. تو پاپا نے وہ دلجوئی کسی بزرگ اسلام بھائی کی تھی, وہ نماز کی جگہ کے حوالے سے ہوا تھا معاملہ, تو پاپا نے وہ سب کی دی, وہ تصویر دی, یا پھر وہ اپنے جو واقعات بتائے. اس کو پھر اپنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا تھا. ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے جا کے بالخصوص بڑے بچے سب جو متاثرین تھے ان میں, وہ واقعہ مجھے بہت جو ہے نا وہ اس وقت جا کر یاد آیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اپنے غلام کے ساتھ وہ رات کو راشن لے کر گئے, پھر ان کے گھر والوں کو بچوں کو کھانا وہ کھلایا, پھر ان کے ساتھ وہ سہن میں تو اوپروں بیٹھ گئے, جب تک کھیلنے نہ لگے, خوش ہونے لگ گئے. تو وہ کیفیتیں, وہ باتیں یاد آ رہی تھی, اخلاق کی وہ انداز. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ باپا کو آپ کو شورا کو سلامت رکھے, جنہوں نے یہ اس موقع پر متاثرین کو یاد کیا. یقیناً ہمارے لیے ایک بہت نیکیاں کمانے کا ذریعہ تھا. اللہ تعالیٰ اخلاص ساتھ قبول فرما لے ہماری نیکی. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں ڈاکٹر نظام سے میڈیکل کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کر لوں اظہر بھائی؟ جی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ نے وہاں پر متاثرین میں طبی امداد کے حوالے سے جو کچھ کوششیں کی, کچھ آپ بھی وہاں کے, اور آپ نے تو پریکٹیکلی جا کے وہاں کے حالات دیکھے, کیونکہ اس وقت آپ ہمارے ساتھ ایسے اسلام بھائی جو وہاں عملی طور پر گئے ہیں. اوور آل کیا بتائیں گے مدنی چینل کے ناظرین کو؟ الحمدللہ باپا جان کی ترغیب پر, آپ کے حکم پر الحمدللہ عز و جل وہاں جانے کا ذہن بنا, اور وہاں ہم جب پہنچے تو کیونکہ ان کے یہ بیچارے بے گھر بے یار و مددگار وہاں ہیں, تو ان کو جو سب سے زیادہ ضرورت میں نے جو محسوس کیا وہ میڈیسن کی تھی اور ڈاکٹر کی وہاں ضرورت زیادہ تھی, کیونکہ یہ جس علاقے سے آئے تھے وہ علاقہ ٹھنڈا تھا, اور جہاں یہ قیام پذیر تھے وہاں کافی گرم تھا, گرمی تھی, جس کی وجہ سے کافی امراض ان کے اندر, کافی ڈیزیز آ گئی تھی. سب سے زیادہ جو مسائل تھے وہ ڈائریا کے تھے نا, ڈائریا کے پیشنٹ کافی وہاں پہ ہمیں ملے. تو جب ہم وہاں گئے اور وہاں الحمدللہ عز و جل یہاں میڈیسن بھی کافی اچھی تعداد میں الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ تھے, اور الحمدللہ بہت اچھی کوالٹی کی میڈیسن ہم نے اپنے ساتھ لی تھی. تو جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں پر ہم نے اپنا سیٹ اپ وغیرہ بنایا اور او پی ڈی ہم نے اسٹارٹ کی. تو وہاں کے جو علاقوں میں جہاں وہ قیام پذیر تھے, مختلف گاؤں تھے قریب بٹے ہوئے ہیں, تو وہاں جب اطلاع پہنچی تو وہ لوگ وہاں ہمارے پاس آئے, اور وہ جو بھی اپنی بیماری وغیرہ کے حوالے سے وہ بتاتے تھے, اور انہیں ہم میڈیسن وغیرہ دینے لگے. شروع میں جب ہم نے ان کو میڈیسن دی اور وہاں جا کے ان کو ریلیف ملا, کیونکہ یہ میڈیسن دوائیں دینا اور ان کا یعنی کہ ریلیف ملنا ان کے لیے بہت خوشی کا باعث بنا, جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے دوسرے دیگر جو بھی رشتہ دار وغیرہ تھے ان کو انہوں نے بتایا کہ دعوت اسلامی نے یہاں میڈیکل کا کیمپ لگایا. تو الحمدللہ ہماری پوری ٹیم وہاں سے گئی تھی, یہاں سے باب المدینہ سے بھی, اپنا زمزم نگر سے بھی, آرام حیدرآباد سے بھی ہم گئے تھے, وہاں سے پنجاب کے کچھ اسلام بھی ہمارے آ گئے تھے, جس کے اندر الحمدللہ عز و جل میں خود آرتھوپیڈک سرجن ہوں, تو آرتھوپیڈک کے حوالے سے ایک ہمارے ساتھ جنرل سرجن بھی تھے وہاں پہ, ایک ہمارے فزیشین بھی تھے وہاں پہ, اور دیگر ہمارے اسلامی بھائی تقریباً کم و بیش 7 اسلامی بھائی کا ایک قافلہ وہاں پہنچا, اور وہاں جا کر ہم نے ایک کیمپ اسٹارٹ کیا. تو وہاں پہ ایک ہمارے ساتھ ٹرانسلیٹر ہوتا تھا جو کہ وہ ان کی زبان, کیونکہ وہ اتنی نہیں سمجھتے پشتے, میجورٹی میں تھے, تو وہ ان کی وہ بتاتے تھے ڈیزیز وغیرہ, تو ہم پھر اسی حساب سے ان کو مینیج کرتے تھے. تو وہاں پہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے وہاں جانے سے وہ بہت خوش ہوئے تھے,
اور بڑا اپریشیٹ کر رہے تھے اور وہ ہمارے قریب آئے کافی. کوئی ایسی میجر چیز جو آپ کو لگا ہو کہ یہ ماشاءاللہ مطلب دعوت اسلامی کے اس طبی مکتب سے کوئی مریض ایسا صحیح ہو گیا ہو, کسی کا ہڈی کا مسئلہ حل ہو گیا ہو؟ الحمدللہ وہاں ہم جب گئے تھے وہاں کیمپ لگایا تھا تو ایک پیشنٹ تھا, وہ بھی متاثرین میں تھا, وزیرستان والوں میں سے ہی تھا. وہ اس کی بچی تھی, تقریباً کچھ 6 یا 7 سال کی بچی تھی, اور اس کا جو ہاتھ تھا وہ فریکچر تھا, ٹوٹ گیا تھا اس کا ہاتھ. ایک ماہ سے وہ بیچارہ پریشان تھا, کیونکہ وہاں سے پھر وہ ایسے یہاں نقل مکانی کر کے جب آئے تو قریبی ایک شہر تھا, وہاں پہ انہوں نے ایک ڈاکٹر کو دکھایا تو اس ڈاکٹر نے ان کو بتایا کہ آپ کی بچی کا آپریشن ہوگا, اور کم و بیش اس کے اندر کوئی 20 سے 30 ہزار روپے کا خرچہ ان کو بتایا. پھر وہ دوسرے شہر میں آئے, پھر وہاں ان کو ایک پروفیسر تھے نا, ان کو دکھایا تو انہوں نے بھی ان کو تقریباً 20 سے 30 ہزار کا خرچہ بتایا. جب وہ میرے پاس پہنچے تو میں نے کہا بھائی آپ ایکس رے کروا کے آ جائیں, تو میں نے ان کا ایکس رے کروایا. جب ایکس رے کروایا تو اس کا گرین اسٹک فریکچر تھا. بچوں کے اندر گرین اسٹک فریکچر مینیپولیشن کرنے سے صحیح ہو جاتا ہے, یعنی کہ وہ ہڈی اپنی جگہ پہ آ سکتی ہے. تو الحمدللہ عز و جل ہم نے اس کا ایکس رے کروایا, پھر وہیں پہ ہی اس کو لوکل لے کر اور مینیپولیشن کی. الحمدللہ عز و جل اس بچی کی ہڈی بالکل سیدھی ہو گئی الحمدللہ. اس کو ہم نے پی او پی کر دی. پھر اس کے بعد ایکس رے کروایا. بھائی صاحب یقین کریں جب وہ ایکس رے کروا کر آیا, میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. یقین کریں وہ اتنا خوش تھا کہ یار آپ نے میرا, میں فون کیا اس نے گھر پہ کہ گھر میں صدقہ کر دو. الحمدللہ بچی ٹھیک ہو گئی ہماری ماشاءاللہ. بہت زیادہ دعوت اسلامی کی تعریفیں کر رہے تھے, ایسا بڑی دعائیں دے رہے ہیں وہاں لوگ. یقین کریں وہاں پہ ہم نے جا کے سمجھنے کے زخم پہ ان کے مرہم جب رکھا, ہم نے جائے ان کو دوائیں دی. آپ یقین کریں وہاں پہ لوگ باتیں کر رہے بتا رہے کہ آپ ماشاءاللہ اتنی اچھی دوائی لے کر آئے ہیں, اور یہاں پر آپ اتنی دور سے یہاں ہمارے, کیونکہ ایسا وہاں رمضان کا دن مین تھے اور کافی گرمی بھی تھی نا, اور اس کے باوجود آپ سب کے بھی روزے الحمدللہ ہمارے روزے, تو وہ کافی یعنی کہ وہ دعوت اسلامی سے قریب آئے اور بڑی محبت کی انہوں نے, اور ہمیں پیشکش کرتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ افطار کریں. آپ کو پیشکش کرتے تھے, یہ بہت اچھی بڑی یعنی کہ خوشی یعنی کہ وہ پیشکشیں کرتے تھے الحمدللہ. پھر اسی طرح ہم دیگر علاقوں میں گئے نا, قریب یعنی کہ بنو ایک شہر ہے, وہاں پہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا یہ ڈاکٹر مجلس کا قافلہ گیا. پھر یہ جو سامان ہمارے جو تقسیم کیا راشن وغیرہ, وہاں پر گئے, اور وہاں پہ کافی پیشنٹس ایک دفعہ ہم نے دیکھے تقریباً, یعنی کہ وہ بھی تقریباً 100 کے اندر لگ بھگ پیشنٹ تھے. پھر دوبارہ ہماری ٹیم گئی, وہاں پہ بھی 100 سے زیادہ پیشنٹ دیکھے وہاں. پھر وہیں لکی مروت کے یعنی کہ برابر میں ایک گاؤں ہے الحمدللہ عز و جل, وہاں ہم نے 2 دن کیمپ لگایا. وہاں بھی تقریباً کم و بیش تقریباً 80 سے 100 مریض ہم نے دیکھے. اور پھر ہمارا کیمپ الحمدللہ اس قدر یعنی کہ اس کے اندر پیشنٹ کا فلو بڑھ گیا کہ شروع میں 30 سے 40-50 پیشنٹ تھے الحمدللہ عز و جل, اب جو ہے وہ اس کا فلو بڑھا تقریباً 100 سے زیادہ پیشنٹ آنے لگ گیا. تو الحمدللہ عز و جل اس سے جو ہے نا وہاں جو تھے اسلامی بھائی وہاں کے جو متاثرین تھے, ان کو ایسا بڑا ریلیف ملا. دعوت اسلامی سے بہت زیادہ متاثر ہوئے الحمدللہ عز و جل, اور بڑی دعائیں دے رہے تھے. کھانا پینا ملتا رہے, مناسب طور پر دوائی ملتی رہے, مناسب طور پر علاج معالجے کی سہولت رہے, پھر محبت ملتی رہے, پیار ملتا رہے, اپنائیت ملتی رہے, تو ٹھیک ہے. وہ ایک کلک اور ایک تکلیف وہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جو گھر ہوتا ہے وہ گھر ہوتا ہے, جو باہر متاثرین والی کیفیت ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن اس طرح کے ریلیف ملنے سے, ایک سہولت ملنے سے امید ہے کہ ایک دعائیں نکلتی ہیں, ایک خوشی دل سے داخل ہوتی ہے, پھر ماشاءاللہ ایک دین و مذہب کے حوالے سے محبت پیدا ہوتی ہے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے, یہ عاشقان رسول, یہ دعوت اسلامی کے مبلغین, یہ نیکی کی دعوت کو دنیا بھر میں پھیلانے والے ہمارے اس دکھ درد اور ہماری اس پریشانی میں ہمارے ساتھ ساتھ کھڑے ہیں. اور یقیناً دین متین, اسلام اور شریعت اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت پاک کو دیکھیں تو وہ اسی طرح دین اسلام کا ایک پورا ایک نظام ہے کہ جو نیکی کی دعوت بھی ہے, تبلیغ دین بھی ہے, پریشان حالوں دکھیاروں کی مدد, ان کی غم خواری, ان کی خیر خواہی, اور بہت کچھ اس میں شامل ہے. علاج, دوائیں, دعائیں, سب ایک پورا ایک اسلام ایک ضابطۂ حیات ہمیں دیکھتا ہے, پورا نظام ہمیں دیتا ہے. ہمارے پاس وہاں کے کچھ تاثرات بھی ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. دعوت اسلامی مشترا ڈر شکر گزاری مجھے دا عوامو دے مشترا ڈر تعاون غو کو کا د دوائی وی کا نرا د خوارکی امداد وی مجھے ڈر شکر گزاری
دعوت اسلامی مشترا ډېر امداد غوکو. دعوت اسلامی کے بہت مشکور ہے کہ انہوں نے شمالی وزیرستان کی اتنی خدمت کیا اور اتنا سامان لایا اور لوگوں میں تقسیم کر دیا کہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے جو ایسا ایک دینی ادارہ جس کے پاس کوئی مال کمانے کا یا کاروباری کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، انہوں نے ایسے مشکل وقت میں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو ساری دنیا پر پھیلا دے اور اس مشن کو جاری و ساری رکھ دے. ہم امیر ملت حضرت مولانا محمد عطار قادری صاحب کا بہت مشکور ہے اور سب دعوت اسلامی کے اور سب جو ہے نا ناظم صاحبان کے بہت مشکور ہے. انہوں نے بہت خدمت کر لیا اور بہت خدمت کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بہت سی مالی خدمات کر رہے ہیں. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. ہم شمالی وزیرستان سے کے آپریشن کی وجہ سے ادھر آئے ہیں. راستے میں بہت سے تکلیفات ہم نے برداشت کی. چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہمارے ساتھ، وہ پیسے پر آ رہے تھے. بہت سے بچے بیمار ہو گئے ہیں، بعض کی پیٹ خراب ہو گئی ہے اور یہ دعوت اسلامی والے ہمارے ساتھ بہت مدد کر رہے ہیں. حکومت نے بھی بہت مدد کیا لیکن دعوت اسلامی والے نہیں، وہ بہت مدد کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. ڈاکٹر واہرہ دوائی یہ چیزیں ہم کو منگوا رہے ہیں. ٹینٹ والا مسئلہ ہے ہمارا، ٹینٹ نہیں ہے ہمارے گھروں میں، لکڑی نہیں ہے ہمارے گھروں میں. ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں دعوت اسلامی والے سے اور اداروں سے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے کچھ کالز لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہسپتال میں کس طرح مریضوں کی عیادت کی گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرم اطاری ہے، نور کالونی حویلی لکھا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ آج ہے جس کا موضوع غمخواری ہے. الحمدللہ یہ امیر اہل سنت احمد برکاتہ العالیہ کی یہ سوچ ہے، کبھی کس موضوع پہ کبھی کس موضوع پہ بات ہوتی ہے تو غمخواری جو ہے نا یہ بہت ہی اچھا موضوع ہے. میں نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ حضور ہمارے امیر اہل سنت اور ہمارے جو بزرگان دین ہیں وہ ان کا غمخواری کا طریقہ کچھ ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. بہت خوبصورت اور اچھے انداز سے ملاقات کرتے ہیں اور موقع محل کے مطابق سر پر ہاتھ پھیرنا، بڑی بعض اوقات بڑی توجہ کے ساتھ ان کی بات کو سننا، پھر باڈی لینگویج یعنی اپنے تاثرات کے ساتھ اس بات کا اظہار کرنا کہ مطلب واقعی آپ دکھی ہیں، پریشان ہیں، اس طرح کے انداز اختیار کرنا اور جہاں جہاں جس کی جس طرح مدد ہو سکتی ہے، تعاون ہو سکتا ہے، ان تمام تر چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھنا. پھر امیر اہل سنت کا جب وہ آزادی کا ماحول تھا تو جنازوں میں شرکت کرنا، قبرستان جانا، تدفین میں شرکت کرنا، سویم میں شرکت کرنا، پھر گھروں پہ جا کر دم کرنا، دعائیں کرنا اور بہت کچھ تعویذات وغیرہ اور روحانی علاج کے حوالے سے اپنے آپ کو امت کے لیے پیش رکھنا اور دیگر دکھ سکھ کے حوالے سے مشورے دینا. تو دل جو غمخواری کے یہ بہت منفرد اور دلکش اور بڑے پریکٹیکل انداز ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی عطا فرمائے جس میں دل جوئی بھی شامل ہے، اس میں غمخواری بھی شامل ہے، تحفے تحائف کا لین دین بھی اس میں حسب ضرورت ہونے کی صورت بنتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خالد رضا اطاری، ان کے شہر پونا سے عرض گزار ہوں. ماشاء اللہ نگران شورا باپو اور دیگر اسلام بھائی جو سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اس سلسلے کے اعتبار سے دو باتیں عرض کرنی ہے. پہلے تو باپو آج الحمدللہ جو اسلام بھائی سے ملاقات ہو گئی اور اولڈ ہاؤس میں جا کر خیر خواہ کی ترکیب بنی، دلجوئی کی ترکیب بنی. یقیناً یہ باپا کی ترکیب اسی طرح سے ہے کہ الحمدللہ مسلمان کی دلجوئی کی جائے، مسلمان کا دل خوش کیا جائے. تو میری بھی نیت ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہر ہفتے کچھ نہ کچھ اسلام بھائیوں کو اسی طرح سے ملاقات کر کے ان کا بھی دل خوش کریں اور باپا کی دیے ہوئے ہدایت پر انشاءاللہ عمل بھی کریں. دوسرا حضور ایک سوال یاد کرنا ہے کہ کیا دعوت اسلامی کی ایسی کوئی مجلس بنی ہوئی ہے جو اس طرح کے اسلام بھائیوں کو جا کر سمجھائیں جنہوں نے اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں داخل کیا ہوا ہے اور جانے کے بعد میں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ برائے کرم ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर बाज़ाब्ता कोई ऐसी मजलिस तो नहीं है और ना उनको ढूंढा जाता है, लेकिन मेरा नाकिस मशवरा ये है कि अगर आपको पता चले कि ऐसे कोई इस्लामी भाई हैं जिन्होंने अपने वालिदैन को ओल्ड हाउस में दाखिल करवाया है, तो मेरा मदरी मशवरा है कि इन्हें अमीर सुन्नत के रिसाला समुंदरी गुंबद तोहफे में दे दिया जाए, और इस मौजू पर जो बयानात वगैरह हैं वो तोहफे में दे दिए जाएँ। इस तरह के मदनी मुकालमे जो होते हैं, मदनी मुज़ाकरों में ऐसे बयानात होते हैं, मदनी गुलदस्ते वगैरह, कोशिश करके वो लेकर इनको सेंड कर दिया जाए, इनको उसकी को गुलदस्ते दे दिए जाएँ। तो इस तरह की तरकीब बन सकती है ताकि इनके दिल में अपने माँ बाप की अज़मत और मोहब्बत पैदा हो, और जो इन्होंने गलती की इस गलती का इनके सामने इजहार हो। लेकिन जो भी बात हो, एक चैनल पर एक जर्नली बात करने का अपनी जगह पर होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल किसी से बिलमुशाफा बात की जाती है तो उसमें बहुत नरमी, प्यार और मोहब्बत और एक एहसास उजागर करने वाली बात होती है। तो ये हो, लेकिन जो मैंने शुरू में जो आपको चंद मदनी मशवरे दिए हैं, अगर इस पर अमल होता रहे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फ़र्क पड़ेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी कॉल सुनाइए। मोहम्मद काशिफ अली अत्तारी पाक तिरमिज़ी काबीना से अर्ज कर रहा हूँ। मदनी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल अपनी बरकतें लुटा रहा है। आज का मदनी मुकालमे का मौजू गम खारी, माशा अल्लाह अज़्ज़ा व जल दिल के अंदर वाकई वालिदैन की मोहब्बत मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। अल्लाह ताला निगरान शूरा और तमाम अराकीन शूरा को बापा का मज़ीद फैज़ अता फरमाए, और इसी तरह जो गम खारी है अल्लाह ताला हम सब इस्लामी भाइयों को भी बढ़ चढ़ के गम खारी करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी मदनी इल्तिजाए नाकिस अर्ज है कि कोई ऐसा दावत इस्लामी का शोबा भी अगर हो जिसके ज़रिए हम दीगर शहरों के अंदर भी जो है ऐसे ओल्ड हाउस जो है उनको अगर हम जो है वो सर्च करें और वहाँ पे भी इस अंदाज से गमखारी का सिलसिला हो, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इससे भी उम्मीद है कि इस्लामी भाइयों के अंदर मजीद जो है वो गमखारी का जो है वो जहन बनेगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। निगरान शुरा की बात में अर्ज है कि हमारे इल्म में, अमल में इजाफे और ईमान की हिफाजत की दुआ फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया आखिरत की बरकत अता फरमाए। बहुत सारे ज़िंदगी में मौके मिलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इस पूरे एक सेटअप और उसके साथ चलें। अस्पताल कहाँ नहीं है, दुखियारे कहाँ नहीं है, रिश्तेदारों ख़ानदानों में देखें तो दुख और परेशान हाल कहाँ नहीं है। अगर जहन बन जाए ना कि मुझे गमख्वारी करनी है, दिलजोई करनी है, दुखियारों का किसी न किसी तौर पर इनके दुख को कम करना है, ठीक है, पैसे से नहीं हो सकता, मुस्कुराहट से तो हो सकता है। मुस्कुराहट में कितना पैसा लगता है? मॉरली सपोर्ट एक कहते हैं, आदमी मतलब कि कुछ बात सुनता है, कोई रास्ता बताता है, बहुत सारे दुख दर्द दूर करने का होते हैं, परेशानी, दुआएं की जाती हैं। दुआ के दावत इस्लामी के इज्तिमा में ले आइए, इज्तिमा में ले आइए, इनको मदनी काफिलों में सफ़र करवा दीजिए। बाबू ये जो ओल्ड हाउस में जो हैं बुजुर्ग, क्या इनको परमिशन होती है कि ये इज्तिमा में आए? जी परमिशन होती है, जैसे कि हम लोगों ने दावत भी दी हफ्तावार इज्तिमा के बाद, मदनी चैनल भी देखते थे, तो इनको परमिशन होती है कि वो मस्जिद जा सकें, और कुछ है मामला उनके साथ अगर बाकायदा इजाज़त ले ली जाए तो इज्तिमा में आ सकते हैं। तो इस पर गौर करना है, कोई तरकीब हो ना, तो ये क्या इज्तिमा में आए तो थोड़ा वहाँ बैठेंगे, इस्लाम वगैरह खाएंगे, तो एक हफ्ते में कम से कम चलो एक ही, अब एक माना तो या सालाना तो तरकीब नहीं है, जब आएंगे तो अपनाइत मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी, तो हो सकता है कि कुछ फ़र्क पड़ता रहे। इस पर गौर करना चाहिए है। ये कॉल सुनाइए। हिंद ज़ेरी काबीना से बोल रहा हूँ, और माशाल्लाह ये मदनी चैनल पे निगरान शुरा की भी ज़ियारत हो रही है और भी इस्लामी भाई की हो रही है। बस यही है मेरी तमन्ना कि बस हमारे लिए दुआ फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। और इस पे माशाल्लाह बहुत अच्छी बयान फरमा रहे निगरान शुरा, और कुछ तफसीली गुफ्तगू बयान फरमाए माशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। कई ऐसे हिंद के अंदर इस्लामी भाई है जिनके वालिदैन आज भी जो है कि उस जगह भर्ती हैं, जिनको ईद तो क्या है कोई सा भी महीना हो 12 महीने देखने, उनकी ज़ियारत करने, उनके हाल खैरात वगैरह पूछने के लिए नहीं जाते हैं। इसलिए उनको आप निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज है कि बस आप जो है थोड़ी तफसीली से बयान फरमाएं, इस बात पे रोशनी डाले, बस यही अर्ज है मेरी। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा
सुलगता हुआ और दिल खराश मौजू है कि जिस पर जितना बोला जाए इतना कम है। यानी इस वक्त दुनिया में माँ बाप का जो बड़ा दुख है ना, इसमें बड़े दुखों में एक दुख औलाद की नाफरमानी है, औलाद की तरफ से तकलीफ है। एक तो होती है कि वो दिल लिफ्ट नहीं करती, दूसरी होती तकलीफ देती है, ज़बान से तकलीफ देती है, किरदार से तकलीफ देती है। माँ बाप देखने को तरसते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों कि जब बच्चों के बच्चे हो जाते हैं ना, यानी वो दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, तो इनका जो दिल है ना, ये अपनी औलाद से ज़्यादा बाज़ औक़ात पोते पोतियाँ और नवासे नवासियाँ जो होती हैं, इनमें इनकी ज़्यादा आबादों का रग़बत होती है। ये महसूस किया जा सकता है और वो चाहते हैं कि अपने पोते पोती को देखें, नवासे नवासी को देखें, लेकिन ये अपना तो मुंह दिखाते नहीं है, अपने बच्चों का मुंह भी नहीं दिखाते, बल्कि अपने बच्चों का भी पैदा ऐसा ज़हन बना देते होंगे कि इनको भी, इनके दिलों में भी नाना नानी दादा दादी की जैसे कि मोहब्बत कम हो जाती होगी। आपको हो क्या गया यार? आप मकाफाती अमल से डरते नहीं है? कि जिस तरह आपने अपने माँ बाप को नजरअंदाज किया है, सिर्फ सोचिए कल आपकी औलाद आपको नजरअंदाज नहीं करेगी। वो नहीं कहेगी कि ये अगर रास्ता गलत था अब्बू, तो आपने यही रास्ता तो दादा के साथ इख्तियार किया था। इसमें बाज़ औक़ात मदद के साथ जो घर में आने वाली जो बहू होती है ना, इसका भी कुछ ना कुछ किरदार कहीं कहीं होता हो तो कोई ताज्जुब नहीं। किताबों में इस तरह के वाक़े तो खैर लिखे हुए हैं। इस पर जो आपने बात कही है, मुझे खास तौर पर उन्होंने कहा था कि इसको उमूमन जो बहुत सारे और लोग भी आए चैनल वाले, तो इस बात को उन्होंने नहीं लिया। और ऐसे पहलू मौजूद हैं कि जिसको बड़े मान से जो है बेटे की शादी की, बहू को लेकर आए, रखा, और इसके बाद फिर उसी बहू ने, जो उनकी बातें हमने सुनी, उसी बहू ने जो है ऐसी तरकीब बनाई कि अपने नाम जब घर हो गया, अब ये कहा गया कि हमारे 4 कमरे हैं, अब हम अपने आप कहाँ से रहेंगे, कहाँ रखें, जगह नहीं है, आमदनी कम, महंगाई बढ़ गई है, बेचारा कहाँ रहेगा, अल्लाह की पनाह। ये वैसे क्वेश्चन मार्क तो है, सवालिया निशान तो है कि आखिर ये बाप शादी के बाद ही ओल्ड हाउस क्यों पहुंचा? आपकी शादी से पहले ये ओल्ड हाउस क्यों नहीं पहुंचा? ये माँ शादी के बाद ही ओल्ड हाउस क्यों पहुंची, शादी से पहले क्यों नहीं पहुंची? खुश नसीब है वो बहू जो अपनी सास और ससुर और अपने बच्चों के अब्बू की मोहब्बत का जरिया बनती है, इनमें इत्तेफाक का जरिया बनती है, अपने बच्चों के अब्बू को याद दिलाती हो कि आज अपने अब्बू को फल पहुंचाए, फ़ोन पे बात की, सलाम दुआ की, इनके जाकर बैठे, आपकी अम्मी के पास गए, आपकी अम्मी से आपने दुआएं ली, आपकी अम्मी के पास को 2 लम्हे गुजारे, आपकी अम्मी आपको याद करती थी। नसीब वाली है वो औरत, नसीब वाली है वो बहू। उम्मीद है वो बहुत सवाब कमाएगी और मेरे रब की रहमत शामिल रही तो जन्नत में मकाम बनाएगी। मगर एक बहू ऐसी होती होगी जिसको ससुर और सास का वजूद एक आंख नहीं भाता होगा और कोई शरई मामला भी नहीं होगा, बिला इजाज़त शरीय, बिला मतलब कोई ऐसा नहीं, शरीयत की कोई ऐसी सूरत नहीं बनती होगी, और सिर्फ महज बुग़्ज़, हसद, दौलत, शोहरत, न जाने अजीब किस्म की हिर्स और लालच में आकर और मुख्तलिफ बातिल तस्वुरात और बातिल जज्बात में बेकर फिर ये एक बाज़ों का नालायक किस्म का जो शोहर होता है, नालायक होते हैं जो इस तरह की बातों में आ जाते हैं कि वो माँ बाप की दिल आज़ारियाँ और माँ बाप की हक तलफियाँ करने के पर उतर आते हैं। तो इन सब को गौर करना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला से डरना चाहिए और माँ बाप के साथ उसने सलूक करना चाहिए, माँ बाप का अदब करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए। बिलफर्ज माँ बाप की तरफ से तकलीफ़ है, परेशानी है, जुल्म है, सब्र करें, सब्र करें, बर्दाश्त करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला इनके दिलों में नरमी पैदा करे, लेकिन बराए करम इनको उठाकर फेंक ना दें, उज़्वे मुअत्तल ना बना दें। घर में भी अगर हैं तो इनको इस तरह बेयार और मददगार ना छोड़ें कि इनको लगे कि मुझसे ज़्यादा इज्जत तो मेरे घर के चपड़ासी और नौकरों की है। ऐसा ना करें। क्या बिगाड़ा है यार माँ बाप ने आपका, यार क्या बिगाड़ा है माँ बाप ने आपका, यार क्या बिगाड़ा है।
اگر بالفرض ان کی کوئی پرورش میں یا تربیت میں کمی رہ بھی گئی ہے تو یہ ان کا اور ان کا رب کا معاملہ ہے. آپ کو اس طرح کی سزائیں دینے کا کس نے اختیار دے دیا؟ اور پھر جب یہ اللہ نہ کرے یہ سزا پلٹ کر آپ تک آئی نا اور آپ کی اولاد نے آپ کو اٹھا کر پھینک دیا نا، تب ماں باپ یاد آئیں گے. لیکن اس وقت صرف ماں کی مزار قبر پہ جا سکو گے، باپ کی قبر پہ جا سکو گے، وہاں رو سکو گے، اور شاید کچھ نہیں کر سکیں گے آپ. میں ڈرا رہا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے ڈرا رہا ہوں اور مکافات عمل سے ڈرا رہا ہوں. براہ کرم اپنے ماں باپ کا دل خوش کیجئے، ماں باپ پر رحم کیجئے، اور کسی بھی معاملے میں کوئی کمزوری ہے، کمی ہے، اتفاق کی کمی ہے یا کوئی شرعی مسئلہ ہے، کچھ بھی ایسی چیز ہے، پلیز شرعی رہنمائی لے لیجئے. یہ انتہائی قدم مت اٹھائیے ماں باپ کے لیے، پلیز، میری مدنی التجا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے ماں باپ کا مفتی و فرمانبردار بنائے. ہمارے اسلامی بھائی ہسپتال گئے، ہسپتال میں جا کر مریضوں کی عیادت کی. آئیے دیکھتے ہیں ہسپتال میں کیا کیا ہوا. مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم ایک ہاسپٹل میں موجود ہیں اور یہاں پہ کافی تعداد میں مریض ہیں. تو کچھ یہاں پر ایک مریض اسلامی بھائی آئی ہیں، ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا نام کیا آپ کا؟ راضی. راضی، اچھا کیسے لگ گئی راضی بھائی؟ جی اسکوٹر. یہ جو مریض داخل ہوا ہے نا، یہ بیچارہ راستے کے اوپر کھڑا تھا تو وہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، عید اس کی خراب ہو گئی. تو جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں حضرات وہ سوچتے نہیں ہیں کہ آگے کیا کر رہے ہیں اور کس کی گیا. بھی اس کے بھائی بہن پریشان ہوں گے، فیملی پوری پریشان ہے، یہ ہاسپٹل کے اندر ہیں. تو ان کو چاہیے کہ موٹر سائیکل والے جو حضرات ہیں اپنے آپ کے حال کے اوپر رحم کریں اور ان کے حال کے اوپر رحم کریں. جی بہت اچھا انہوں نے پیغام دیا. اللہ تعالیٰ کو شفا یابی عطا فرمائے. چلیں دعا کیجیے کہ اللہ عز و جل مولا کریم ہمارے راضی بھائی کو شفا یابی عطا فرمائے، ان کی جو پریشانی ہیں تمام سے خلاصی عطا فرمائے. آپ غور فرمائیں، آپ کے خاندان میں، آپ کی گلی میں، آپ کے فلیٹ میں جو کوئی بیمار ہے آپ اس کی عیادت کے لیے جائیے، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے. ہم راضی بھائی کو جو ہے مٹھائی بھی پیش کریں گے. ماشاء اللہ عز و جل، مسکرائیے اور مسکرائیے. ماشاء اللہ عز و جل، اسی طرح خوش رہیے. آپ بھی کیا تو ایک اور مریض اسلامی میں ہمارے ساتھ ہیں. اب شاید ان کو کافی بے چینی ہے کہ یہ بول بھی نہیں سکتے. یہ اصل میں ہوٹل میں بیرے کا کام کرتے ہیں، چائے لے جانی لے کے آنی. تو یہ جیسی روڈ پہ آئے نا تو ویگن آ رہی تھی، اس نے ٹکر مار، دونوں ٹانگوں میں بھی لگ گئی، پاؤں اس کے ہاتھ میں بھی فریکچر ہو گیا. یا مالک مولا عز و جل، یہاں جتنے مریض یا مالک مولا موجود ہیں ان تمام کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. ہم تمام گناہوں کے مریضوں کو گناہوں کے مرض سے شفا نصیب فرما. نفس و شیطان کا مقابلہ کرنے میں تو ہماری غیب سے مدد فرما. دکھ درد جہاں ہے کہ اب دور شہا کر کے، دکھ درد جہاں ہے کہ اب دور شہا کر کے، مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پچھلے دنوں ہمارے عابد باپو، جن کو ابھی آپ نے دیکھا مریض کی عیادت کرتے ہوئے بھی، ہمارے عابد باپو کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ان کے والد صاحب کو غریق رحمت فرمائے. میں فون پر تعزیت کر لی تھی، لیکن اب اجتماعی طور پر آپ سب سے بھی التجا کروں گا کہ عابد باپو کے والد صاحب کے لیے دعائے مغفرت بھی کر دیجیے اور اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے. تو ماشاءاللہ یہ ہسپتال آپ گئے تھے، آپ کہاں کا گئے تھے؟ اچھا، عید کا فرسٹ ڈے تھا، اس میں مینٹل ہاسپٹل جانا ہوا تھا. یہ سیکنڈ ڈے تھا تو اچھا ہسپتال گئے تھے. اچھا دوسرا دن تھا. یہ دوسرا دن تھا عید کا. تو آپ نے مریضوں کی عیادت کا یوں؟ جی عیادت کا آپ اس شعبے کو سنبھال لیا تھا. اللہ اکبر. کیسا رہا آپ کو ہسپتال کا دورہ آپ کا؟ بھائی صاحب یہاں جس ہاسپٹل کے ابھی ایک انسرٹس دکھائے گئے ہیں، اس میں تو مریض آرتھو کا حوالے سے تھا، یہ ہڈی جوڑ کا اسپتال. تو یہ پہلے سے ایڈمٹ تھے، آپریشن وغیرہ ہوئے تھے. اس کے بعد ایک اور ہسپتال میں جب ہمارا جانا ہوا تو وہاں گئے تھے خوشیاں بانٹنے کے لیے، اور ایک مریض ابھی دکھایا بھی گیا وہاں کا. تو ان کے نلکی لگی تھی، سانس کی پرابلم تھی. اب وہاں خوشیاں دیتے دیتے اب ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی لا رہے تھے کہ پیچھے سے رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی. اوہ کیوں؟ تو جب پلٹ کے دیکھا، جو ہم سویٹس وغیرہ مٹھائی لے کے گئے تھے، جو بھی شیرنی وہ بھی بند کری،
وہ پتہ لگا کہ پیچھے ایک مریض کا انتقال ہو گیا. تو سارا جو طبیعت تھی عید کا دوسرا دن تھا. بتا رہے ہیں شاید 36 سال عمر تھی باب الاسلام شہر بدین کے, اور کوئی بڑی بیماری ایسی نہیں کہیں گے, موشن اور وومیٹنگ, اس میں وہ ایڈمٹ ہوئے تھے اور وہ دنیا سے چل گئے. اب وہ سارے ان کے جو گھر کے مرد تھے وہ رو رہے تھے. آپ کا ماحول بھی انڈرسٹوڈ سی بات ہے, بالکل پورے ایک وارڈ کا ماحول ہی تبدیل ہو گیا کہ ایک مسلمان کا انتقال ہو جانا. ہاں, پھر ایمرجنسی وارڈ میں جانا ہوا صاحب, وہاں تو اتنے مقصد ہر بیڈ کے اوپر مریض موجود تھے, اور وہاں کے عملے نے بتایا کہ آج عید کا دوسرا دن ہے. عید کے پہلے دن سے اب تک تقریباً کم و بیش 500 کیسز موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ کے ہمارے پاس آ چکے ہیں. کون سے؟ عید کے پہلے دن سے لے کے دوسرے دن تک. کیا آپ لوگ کرتے کیا ہیں میرے نوجوان, اس میں نوجوان کی میرے شعبے آپ لوگ بالکل یعنی یہ حادثات بھی نہیں آپ کو مطلب کرتے. ابھی یہ پچھلے دنوں ہمارے یہ جو باب المدینہ میں سمندر میں جو کئی ہمارے وہ ڈوب گئے بیچارے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. ہاں 35 سے زائد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ان کے لواحقین کو اللہ صبر دے. تو اب دیکھیے کہ یہ جو واقعات ہیں, یہ سب واقعات کیا ہمیں مطلب نہیں وہ کرتے آپ کو یار کہ یار میں نہ ہوں. موٹر سائیکل چلانے والے یوں جاتے, ایسا جاتا, جیسے کہ وہ نہیں, جیسے وہ روڈ ہے, وہ کوئی میدان تھوڑی ہے. میدان بھی ہو تو گرو گے تو ویسے روڈ پہ میدان میں لگتی ہی نہیں ہے. اور ایک جیسے بات کی نا, تو آپ تو گئے اسپتال میں, یقیناً آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, لیکن آپ کے ساتھ جو آپ کا پورا گھر اور خاندان جو تکلیف میں آ گیا, سب کی خوشیاں ایک طرف رہ گئیں, محسوس تو کیجیے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ موٹر سائیکل چلانے والے ہی کی غلطی ہو, نہ, یہ ضروری نہیں ہوتا. وہ یہ شرافت کونے پہ جا رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہدایت ان ویگن والوں کو ٹھا کر کے مار دیتے ہیں, یہ مار دیتے ہیں, کار والے یہ مار دیتے ہیں, مستی میں چلا رہے ہوتے ہیں, ٹرک والے اڑا کے چلے جاتے ہیں, سوزوکی والے مار دیتے ہیں, رونگ وے آ رہے ہوتے ہیں, موٹر سائیکل والے کو اڑا دیتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ حادثہ جس کو حادثہ پیش آیا اس کی اپنی غلطی سے ہی حادثہ پیش آیا, یہ ضروری نہیں ہے. تو یہاں سب کو سوچنا ہے کہ ہم آخر ایک تسلی کے ساتھ, سکون کے ساتھ, موبائل فون استعمال کیے بغیر, اس میں شاید ہوگا یہ حادثے میں ایسے بھی ہوں گے جو موبائل فون لے کے یوں چلا رہے ہوں گے, اور بس یہ موبائل فون گرنے والا ہوگا, پکڑ رہ جائیں گے اور گئے, موٹر سائیکل بھی گئی, یا کار میں تھا تو کار بھی گئی. عید پر اصل ون ویلنگ بھی بہت ہوتی, ون ویلنگ بہت عید پر, ایک بائک پر جو چلا. جی پتا نہیں ان کو کون سا انعام ملتا ہے, کیا ملتا ہے. آپ تو آرتھوپیڈی کے بھائی سرجن. تقریباً اس دفعہ جو عید کے آتے ہیں نا پیشنٹس, اس کے اندر 8 سے 9 اموات بھی ہوئی ہیں نا, اور وہ نوجوان تھے, اور ان کی عمریں کم و بیش 15 سال سے 25 سال کے درمیان ہوں گی. عید میں بھی موت آتی ہے. ہم تو عید جب آتی ہے یا چاند رات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں جیسے کہ معاذ اللہ کہ یہ مطلب کہ یہ موت کے ایام نہیں ہے, معاذ اللہ ایک چوٹ کے لیے کہہ رہا ہوں. چاند رات بھی مرنے والوں کی تعداد ملے گی, عید کے روز مرنے والوں کی تعداد ملے گی, مختلف انداز سے مرنے والوں کی تعداد ملے گی, کیونکہ ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. تو اے میرے نوجوان اسلامی بھائیوں, پلیز میری مدنی التجا ہے, اپنی زندگی کا رخ تبدیل کیجئے, اور اپنی زندگی کو اس دنیا کی مستی میں مست کرتے ہوئے موت کے گھاٹ اترنے سے اچھا ہے کہ بندہ اپنے رب کی رضا والی زندگی گزار کر اس کی راہ میں جان دے دے. مرنا تو پڑے گا ڈیفینیٹلی, جتنی سانسیں وہ پوری ہونی ہے, لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یار میں مر کے جب اٹھوں تو میں اپنے رب تبارک تعالیٰ کے حضور سرخرو ہو جاؤں, میرا رب مجھ سے راضی ہو, اور میں کوئی اچھا کام کرتے ہوئے مروں. آپ کو نہیں لگتا ہے کیوں اس طرح کی فضول قسم کی زندگیوں کو آپ نے پال کر رکھا ہوا ہے, چاہے وہ تعلیم کے نام پر ہو, پروفیشن کے نام پر ہو, یا انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہو, واٹ ایور. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یار, پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیکی اور پرہیزگاری کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام میرے مدنی چینل کے ناظرین جو آپ ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی اور پرہیزگاری کی توفیق عطا فرمائے. تو عیادت کا جو بھی ہم نے اسے دیکھا, عیادت تو آپ کبھی بھی کیسے, عیادت کا ثواب سنیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیادت کا جو ترغیب موجود ہے حدیث میں, وہ سنیے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مریضوں کی عیادت کیا کرو,
اور جنازوں میں شرکت کیا کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتے رہیں گے۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کی غمخواری کرتے ہیں، کسی کے جنازے میں جاتے ہیں، یا آپ کسی کے غسل میت میں جاتے ہیں، تو صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ جس کے یہاں گئے ہیں اسی کو نفع ہوتا ہے، نہیں، بلکہ خود اس جانے والے کے لیے جتنا کچھ اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ ابھی دوران بیانی میرے ذہن میں کچھ مدنی پھول آیا، میں نے کہا آپ کو بیان کر دوں تاکہ کبھی کوئی ایسی جگہ دیکھیں تو پیچھے نہ ہٹا کریں کہ اپنا خود ذاتی طور پہ جتنا فائدہ ہے نا وہ بیان سے باہر ہے۔ چنانچہ امیر اہل سنت نے اپنے رسالے جنازہ، نماز جنازہ کے احکام میں جو ایک حدیث بیان کی ہے، حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ شرح و صدور کی روایت ہے۔ داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں یا اللہ، جس نے محض تیری رضا کے لیے جنازے کا ساتھ دیا اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس روز وہ مرے گا فرشتے اس کے جنازے کے ہمراہ چلیں گے اور میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ اب آپ غور کیجئے کہ جنازے کے ساتھ یہ جو معاملات کرتے ہیں ان کو کس قدر ثواب ملتا ہے۔ سنیے، مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ تو یہ بہت سارے اس میں فضائل بھی لکھے ہیں نماز جنازہ کے حوالے سے۔ ظاہر ہے نماز جنازہ جب آپ پڑھیں گے تو ایک تو شریعت کا ایک مطلب جو ایک طریقہ کار اس پر عمل ہوگا، دل جو غم خواری کا اس میں موقع ملے گا، اس میں دل جوئی بھی ہوتی ہے جس کے آپ نے مطلب جنازے میں شرکت کی، اس کا آپ کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر ایک خوشی بھی داخل، ان معنوں کر کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا، میرے دکھ میں یہ میرے ساتھ رہے۔ اور غم خواری اپنی جگہ پر ہے، پڑھنا نماز جنازہ یہ سب اپنی جگہ، اگر موقع مانے کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ توفیق دے، تو جب عموماً ہمارے یہاں مساجد میں نماز کے بعد جنازے کی ترکیب ہوتی ہے، تو جب کہ کوئی مانع شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو میری مدنی التجا ہے کہ نماز جنازہ میں شرکت کرنی چاہیے۔ اللہ اور مزید توفیق دے تو جنازے کے ساتھ جانا چاہیے قبرستان تک بھی، اور اللہ مزید توفیق دے تو اگر موقع ملے تو اس کے غسل میت وغیرہ میں بھی ساتھ دینا چاہیے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے ثواب بڑھے گا۔ کچھ کالس لیتے ہیں۔ انڈیا سے بات کر رہے، کرناٹکا سے، ہمیں مدنی چینل دیکھ رہے ہیں انڈیا سے، اپنے بیٹے کو ہمیں حافظ بنانا چاہتے ہیں۔ جی بالکل، آپ اپنے بیٹے کو حافظ بنائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہاں دعوت اسلامی کے ذمہ دار سے رابطہ کر لیجیے۔ الحمدللہ ہند میں بھی دعوت اسلامی کے مدارس اور جامعات وغیرہ موجود ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو راستہ بتا دیا جائے گا۔ جی اور کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد احمد اتاری، باب المدینہ، کراچی فیڈرل بی ایریا، حسین آباد۔ میرا نگران شورا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا جیسے ہم بچوں کو گود لے لیتے ہیں تو کیا جن کے والدین نہ ہوں وہ ان کی خدمت کرنا چاہیں تو کیا ان بزرگوں میں سے کسی ایک کو اپنے گھر لا کر ان کی خدمت کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس معاملے میں اتنی زیادہ نالج نہیں رکھتا، اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں اور ایک عام مسلمان کی غمخواری کا اور ان کی دل جوئی کا ذریعہ بنتا ہے اور کوئی محل فتن بھی نہیں ہے، کوئی فتنے کا خوف بھی نہیں ہے، بہت سارا اس میں مطلب کہ شاید غور و خوض کر کے ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان کی مدد اس طرح کریں، ان کے دل میں خوشی داخل کریں کہ اس میں کوئی شرعی رکاوٹ بھی نہ آتی ہو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، تو امید ہے کہ ٹھیک ٹھاک ثواب ملے گا، مگر شرعی رہنمائی لے کر کام کرنا چاہیے۔ کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں رسالپور سے سجاد بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اولڈ ہاؤس میں والدین کو داخل کیا جاتا ہے، تو یہ جو والدین سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہوگی کہ ان کی اولاد ان سے اس طرح کا برتاؤ کر رہی ہے اور والدین کو وہاں پہ چھوڑا ہوا ہے. ان کے والدین انہوں نے بھی کوئی اپنے اولاد سے کچھ کیا ہوگا، اپنے والدین سے کیا ہوگا کہ آج ان کی اولاد ان سے اس طرح کر رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاسبل ہے، ممکن ہے کہ والدین سے کوئی ایسا قصور ہوا ہو، والدین نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس کی وجہ سے اولاد مجبور ہو گئی ہو اور ایسا کچھ کیا ہو. میں نے آپ کو اس لیے عرض کی ہے کہ آپ شرعی رہنمائی لے لیجئے. نفس پر بھروسہ مت کیجئے کہ ماں باپ اگر ظلم کرے بھی تب بھی اولاد کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ زیادتی کرے. یعنی جس قرآن نے ہمیں ماں باپ کے آگے اف کہنے سے منع فرمایا کہ ان کو اف بھی نہ کہو کہ اس میں ان کا دل دکھتا ہے. اور فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے صراحت فرمائی ہے کہ جس طرح ماں باپ کی اطاعت واجب ہے اس طرح ماں باپ کو راضی رکھنا یہ بھی واجب ہے. تو اب اس پر غور کر لیجئے. میں اس کا بھی انکار نہیں کرتا، ماں باپ انسانی ہیں، ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے. کوئی بھی مطلب کہ ایک ایسا رویہ اختیار کر سکتے ہیں جو حکمت عملیہ اور مصلحت کے خلاف ہو. لیکن آپ نے جو کچھ اٹیمپٹ کیا، جو کچھ اقدامات اٹھائیں، کیا آپ نے اس کے متعلق کسی شرعی رہنمائی لی کہ اس کے متعلق پوچھا کہ یہ جو میں نے کیا یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، جبر ہے، کہیں میری خبر میں آگ نہ لگ جائے، میرے ماں باپ کی مجھے بددعا نہ لگ جائے، میں تباہ و برباد نہ ہو جاؤں؟ آپ پوچھ تو لیجئے، پوچھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اور یہ عام دوستوں سے گلیوں میں اور اس طرح نارمل مت پوچھیے گا. میں نے آپ کو فون نمبر دے دیا ہے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں. اب جب مجھے اس طرح کے اسلامی بھائی جو بھی دنیا میں مجھے سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کال کرنے والے نمائندگی کر رہے ہوں کسی کی، لیکن فون نمبر میں نے آپ کو دیا ہے، آپ شرعی رہنمائی لے لیجئے. 0300 022 0115 ہے نا جو نمبر ہے، یہ آپ دکھا دیجئے گا. تو یہ نمبر آپ نوٹ کر لیجئے شرعی رہنمائی کا. یہ رہنمائی لینا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. خالی ٹیلی فون ملانا، دن رات اتنے فون کرتے رہتے ہیں، پوچھنے میں کیا جاؤ یار، بول دے گا تو ناجائز ہے، بول دیں گے تو گھر پہ لانا پڑے گا. پھر سوچ لیجئے گا اب آپ کیا کر رہے ہیں. اگر مفتی صاحب نے سمجھا دیا تو نہیں آپ ناجائز کر رہے ہیں، نہیں آپ حرام کر رہے ہیں، نہیں آپ گناہگار ہو رہے ہیں، ایسی تو اجازت نہیں ہے، آپ کو یوں کرنا پڑے گا، آپ کو یوں کرنا پڑے گا. نا بھائی اتنا کچھ مولانا نے مفتی صاحب نے سمجھا دیا میں تو پھنس جاؤں گا، چھوڑو یار رہنے دو. پھر سوچ لیجئے گا اب آپ کیا کر رہے ہیں. یہ خود ہی آپ کے دل کا چور ہے جو آپ کو شرعی رہنمائی لینے سے روک رہا ہے. اور اگر آپ درست ہیں تو پوچھنے میں کیا حرج ہے. جن کو قرآن سناتے ہوئے جھجک تھے، یار غلطی نکل گئی تو مولانا بولے گا یار آپ کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، تو یہی تو جھجک ہے نا. نارمل آدمی قرآن پڑھ لیتا ہے. اور اچھا ہے اگر غلطی آنکھ کھلی ہے پتہ چل جائے نا تو غلطی درست ہو جائے گی. اور آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلا نا، یعنی یوں سمجھیے کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے آنکھ کھول لیجئے کہ اگر آنکھ بند ہوئی اور پھر آنکھ کھلی نا تو بہت دیر ہو گئی ہوگی. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو دین 25ویں رات 26 ترقی عطا فرمائے. میرے ان مبلغین کو اللہ تعالی سلامت رکھے جنہوں نے اپنے عید کے ایام ان دکھیاروں کے ساتھ گزارے، جنہوں نے ہمارے مبلغین کے ساتھ تعاون کیا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو آگے تعاون کر رہیں گے ان کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور والدین کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے خود بھی وابستہ ہو جائیں، اپنے بچوں کو کر دیں. میں امید کرتا ہوں، میرے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے، اللہ کے ساتھ میرا یہ اچھا گمان ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو جس نے صحیح معنوں میں قبول کر لیا، نہ اس کے ماں باپ کبھی اولڈ ہاؤس میں جائیں گے، نہ کبھی ان کی اولاد ان کو اولڈ ہاؤس میں بھیجے گی. انشاءاللہ امید ہے کہ ان کی اولاد ان کا سکھ اور ان کی راحت کا سبب بنے گی، اور ماں باپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ رہیں گے. ان کو بھی پتہ چلے گا کہ اولاد کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، تو یوں ہم کوئی رکاوٹ پیدا کر سکیں گے اور اس میں بند باندھ سکیں گے. تو ہمارے باپو اولڈ ہاؤس گئے تھے، آپ ہسپتال میں گئے، اپنے خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ وقت گزارا. خیبر پختونخوا IDPs کے ساتھ آپ لوگوں کا جو ساتھ رہا، اور میں یہیں بیٹھا رہا.
نہیں ایسا نہیں، سیدھی سی بات ہے کہ جو پریکٹیکل ہے وہ پریکٹیکل ہے، جو کوششیں کرتا ہے وہ کوششیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی جزا خیر عطا فرمائے، امیر علیہ سنت کا سایہ ہم سب پر دراز فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ.